محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہمہ قسم کی تعریفات کے لائق و ستائش فقط اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات اقدس ہے. درود و سلام ہو امام کائنات، امام الرسل، ختم الرسل، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے. حضرات دی وقار، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے یہ خوشی کا تہوار ہے، مسلمانوں کے لیے یہ مسرت کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے یہ تہوار ہے. اسلام سے قبل جتنے مذاہب اس کائنات کے اندر موجود تھے، اگر ہم ان کی تعلیمات کے اوپر غور کریں، ان کی تہذیب اور ثقافت جو تھی اس کے اوپر غور کریں، ہر ایک مذہب کے اندر خوشی کے تہوار مقرر تھے اور سالانہ وہ ان تہواروں کو منایا کرتے تھے، اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. ہر مذہب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. ان مذاہب کا تعلق آسمانی مذاہب کے ساتھ ہو یا لوگوں کے خود ساختہ جو مذاہب بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو، خوشی کے تہوار سالانہ بیسس پر ان کے ضرور موجود تھے. فارسی لوگ وہ بھی اپنے جشن اور خوشی کے سالانہ تہوار منایا کرتے تھے. اس دور کے جو رومی تھے، جو بڑی سلطنت تھی، اس کے پیروکار بھی سالانہ بیسس پر اپنے تہوار خوشی کے منایا کرتے تھے. اہل ہند بھی اپنی خوشی کے تہوار انہوں نے بھی مقرر کر رکھے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے انہوں نے بھی اپنے سالانہ میلے ٹھیلے اور خوشی کے تہوار بنا رکھے تھے اور وہ اپنے انہی تہواروں کے مطابق سالانہ خوشی منایا کرتے تھے. جو اہل عرب تھے ان کے بھی اپنے خوشی کے کچھ دن مقرر تھے اور انہی ایام کے اندر وہ خوشیاں منایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عرب جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلوانے والے تھے، ان پر بھی رومیوں کا اور اسی طرح فارسی جو لوگ تھے ان کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا غلبہ آ گیا اور انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی، ان کی نتالی کے اندر انہی کے تہواروں کو اپنا تہوار سمجھنا شروع کر لیا اور خوشی کے انہی کے ایام کو اپنے ہاں بھی محض کر لیا. آج ہمارے معاشرے کا بھی المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر ہے جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کی ہے. جتنے بھی تہوار تھے اللہ کے نبی نے ان کو ختم کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بنائے ہوئے ان تہواروں کی جگہ پر ہمیں دو تہوار عطا کیے ہیں، دو خوشی کے دن عطا کیے ہیں. ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے. وہ جتنے بھی جاہلیت کے خوشی کے دن تھے یا انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیے تھے یا دوسرے مذاہب کی نتالی کے اندر انہوں نے وہ دن مقرر کر رکھے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام خوشی کے تہواروں کو روک کر دو خوشی کے ایام دیے. عید الفطر کی
دین اپنے رب کے ساتھ مزید تعلق پختہ کرنے کا دین ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر شکریہ ادا کرو مزید عطا کروں گا، نعمتیں بھی ملیں گی، خوشیاں بھی ملیں گی، راحت بھی عطا کروں گا، آرام بھی، سکون بھی نصیب کروں گا. پیغام ہے عید الفطر کے دن آپ سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے. آج پوری امت مسلمہ غموں سے دوچار ہے، غموں سے جنت چور ہے، جسم کی امت مسلمہ کا چھلنی ہے. ہاں ہمیں اپنے ذاتی دکھ بھی ہے، اپنے ذاتی غم بھی ہے، اپنے ذاتی غموں کی وجہ سے بھی امت مسلمہ پریشان ہے. امت مسلمہ کا ہر فرد آج پریشان نظر آتا ہے. کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے بزنس کی وجہ سے پریشان ہے. کئی قسم کی پریشانیاں آج ہمیں لاحق ہو چکی ہے. یہ بھی دکھ ہے، یہ بھی غم ہے، یہ بھی ستم ہے. یہ پریشانیاں بھی آج ہمارے اوپر آ چکی ہیں. یہ دکھ اور غم ہمارے اوپر ہے. ان دکھوں سے بڑھ کر ایک غم آج مسجد اقصیٰ کی اسیری کا بھی ہے. اللہ کے گھر کے اوپر، مسجد اقصیٰ کے اوپر اسرائیلی درندے گولیاں برسا رہے ہیں. آپ کے بھائی، آپ کی بہنوں کے اوپر سیدھے فائر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. معصوم بچے چیخ رہے ہیں. مسجد اقصیٰ آج کسی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے. امت مسلمہ کا یہ درد آج امت مسلمہ کے سینے میں ہے. خوشی کا دن تو آیا ہے، خوشی کا تہوار تو آیا ہے. امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر آج عید الفطر کی خوشیاں منا رہی ہے. لیکن فلسطین کے مسلمان آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. وہ سفید ماتم ان کی بچھی ہوئی ہے. مسجد اقصیٰ اسیری کی زندگی گزار رہی ہے. اللہ اکبر کی صدائے بلند کرنا وہاں پہ جرم بن گیا ہے. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہوئے آئے ہیں. واپس جائیں گے، اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہوئے جائیں گے. آپ کی مسجدوں کے سے سپیکروں سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوگی، ہوتی رہے گی. لیکن مسجد اقصیٰ میں یہ جرم بنا دیا گیا. مسلمانوں کی قبلہ اول کو آج ستم کا حصہ بنا دیا گیا. مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا جرم بنا دیا گیا. وہاں پہ مسلمانوں کا جانا جرم بنا دیا گیا. آج امت کے یہ غم ہے، آج امت رو رہی ہے. شام کے مسلمان آج رو رہے ہیں، ان کے جسم چھلنی ہے. برما میں مسلمان آج آنسو بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کشمیر کے مسلمان پتہ نہیں کتنے دنوں کا لاک ڈاؤن ان کا چل رہا ہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، سالوں کے اوپر محیط یہ باتیں جا رہی ہیں. آج بھی وہ لاک ڈاؤن کی زندگی گزار رہے ہیں، اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں. جرم ان کا اسلام ہے، مسلمان ہے. خوشی کے دن تو آئے ہیں جہاں پہ آپ اپنے لیے خوشیاں منا رہے ہیں. اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں کو، امت مسلمہ کے ان تمام افراد کو اپنی خوشیوں بھرے ان لمحات کے اندر اپنی دعاؤں سے محروم نہ کریں. اللہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس تو قوت نہیں ہے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے کہ ہم ظالم کا ہاتھ روک سکیں. لیکن اللہ ہمارے پاس دعا والی قوت ہے. اللہ ہم دعا کریں گے، آپ آسمانوں سے اپنی رحمت کے ساتھ ابابیل بھیج دیں. اللہ ان کافروں کی سبوں کو تہس نہس کر دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما دے. آج مسجد اقصیٰ کے لیے، آج برما کے مسلمانوں کے لیے، آج شام کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر درد اٹھنا چاہیے، آپ کے سینے کے اندر غم آنا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ان کے لیے بھی آنے چاہیے. جہاں اپنے لیے روتے ہیں، اپنے ان پیاروں کے لیے بھی رویا کریں، ان کے لیے بھی اللہ کے حضور دعائیں کیا کریں. خوشی کے لمحات ہیں، خوشی کے لمحات میں ہی تو اپنے یاد آتے ہیں. خوشی کے لمحات میں ہی اپنے پیارے بچھڑ جانے والے انسانوں کو یاد آتے ہیں. انہیں بھی یاد رکھیں. عید کے مبارک لمحات جہاں پہ مبارک والے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے سبق اور درس بھی کئی چھوڑ جاتے ہیں، عبرتیں بھی کئی دے جاتے ہیں. آئیے عید الفطر کا یہ موقع جہاں پہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا تہوار ہے، دکھوں سے چور لوگوں، غموں سے چور لوگوں کے لیے بھی خوشیاں پیدا کریں، خوشیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. کہ اللہ سے کم از کم ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں بھی خوشیاں عطا فرما. اللہ جس طرح ہم آج عید منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ اپنے ان مظلوم بندوں کو بھی اس طرح کی خوشیاں عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ یہ میرے بندے تیرے مزدور بندے اللہ پورا رمضان مزدوری کر کے تیرے پاس آئے ہیں اللہ ہمیں ہماری مزدوری پوری عطا فرما اللہ پورا اجر عطا فرما اللہ جو رمضان میں عبادات کے اندر نقص رہ گئے اللہ کمیاں رہ گئی اے میرے مولا کریم صحیح طور پر عبادت نہیں کر سکے اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے اسے معاف فرمانا اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمانا اللہ جی اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمانا اے میرے مولا کریم ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول فرمانا اللہ ہمارے کیے ہوئے قیام قبول فرمانا اللہ تیرے بندوں نے جو صدقات و خیرات کیے قبول فرمانا اللہ جو تیرے بندوں نے تیرے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں اللہ تیرے قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں قبول فرمانا اللہ ذکر اذکار کیے ہیں قبول فرمانا اللہ جو تیرے بندوں نے دعائیں کی ہیں التجائیں کی ہیں فریادیں کی ہیں اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمانا اے میرے مولا کریم یہ تیرے بندے مزدور تیرے در پہ آئے ہیں تیرے پیارے حبیب ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج اللہ تعالیٰ مزدوری عطا فرماتے ہیں اجر عطا فرماتے ہیں اے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے ہمیں پورا اجر عطا فرما اللہ بونس کے طور پر اضافی عطا فرما اللہ بونس والا اجر بھی عطا فرما اے میرے مولا کریم جتنے تیرے بندوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اللہ جو تنگ دستیاں دور فرما اللہ جو مصیبتوں میں گھرے ہیں مصیبتیں دور فرما اللہ کتنے تیرے بندے مقروض ہیں اپنی رحمت سے قرضے دور فرما اللہ کتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما اللہ اپنے بے اولاد بندوں کو اولاد کریمہ عطا فرما اللہ جتنی ہماری بہنیں بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے اولاد کی نعمت عطا فرما اللہ جس کے پاس یہ میٹھا میوہ اولاد والا نہیں ہے اللہ اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما اللہ اولاد والا میٹھا میوہ ہمیں عطا فرما اللہ جنہیں تو نے اولاد والا یہ میوہ عطا کیا ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ نیک بنا اللہ نیک بنا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا والدین کا فرما بردار بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما اللہ ہم سب کو اولادوں کے غم اور دکھوں سے محفوظ فرما اللہ اولادوں کے دکھ انسان کو زندگی میں ہی مار دیتے ہیں اللہ ہم سب کو اولادوں کے دکھ سے محفوظ فرمانا اللہ اولادوں کے غموں سے محفوظ فرمانا اللہ ہم سب کی اولادوں کو خوشیاں عطا فرمانا اللہ خوشیاں عطا فرمانا اے میرے مولا کریم جو احباب اپنی اولاد کے بارے میں اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے حوالہ سے پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک رشتے عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے نیک رشتے عطا فرما اللہ ان کے ہم مثلوں میں رشتے عطا فرما اللہ مثلوں میں رشتے عطا فرما اللہ ان کے کفر میں عطا فرما اے میرے مولا کریم یہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے دامن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اے میرے مولا کریم جو بیمار ہے اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرما اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے صحت عطا فرما اللہ روحانی بھی جسمانی بھی ہر طرح کی بیماریاں دور فرما اللہ جو تیرے بندے گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو صحت عطا فرما اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ہیں قبرستانوں میں جا چکے ہیں اللہ قبروں کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے ہر داعی عطا فرما اللہ میری اس مسجد کے کتنے نمازی اے میرے مولا کریم قبروں کو مسکن بنا چکے ہیں اللہ جی ان کی مغفرت فرما دے اللہ جی ان کی بخشش فرما دے اے میرے مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اللہ جتنے تیرے بندے یہاں پہ آئے تیرے مدین کی خدمت کرتے رہے اس مسجد کی خدمت کرتے رہے اے میرے مولا کریم آج تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ ان تمام علماء کرام قرآن حضرات خطیب حضرات اللہ جو اس مسجد اس مرکز کی خدمت کر کے گئے اے میرے مولا کریم سب کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما اللہ جو اس مسجد کے انتظام میں حصہ لیتے رہے نمازیں پڑھتے رہے حصہ ڈالتے رہے دعوت کرتے رہے اللہ اس ادارے کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ اللہ اس مرکز کے ساتھ محبت کرتے رہے پیار کرتے رہے اللہ آج تیرے پاس ہے اے میرے مولا کریم سب کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما اللہ سب کی قبروں
تعالیٰ اللہ تیرے بیٹے کے سے بندے ہیں، یہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول و منظور فرما، اللہ یہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول و منظور فرما، اور